بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے ہمیں شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْأَلْهُمْ، اور آپ ان سے پوچھئے. ان سے پوچھئے یعنی یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے بنائے بیٹھے ہیں، فیورٹس، ان کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ واقعات بیان کیے. اور مزید ان سے پوچھئے عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کے بارے میں کہ جو سمندر کے کنارے تھی. یہ کہتے ہیں کوئی بستی تھی جو یہودی جس میں آباد تھے، یہ ایلا کی بستی تھی، کہتے ہیں آج بھی اسرائیل میں موجود ہے. اس کا ایک واقعہ ہے کہ جو ان کے ہاں بھی مشہور تھا، اللہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کئی جگہوں پر. اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے سبت کے معاملے میں. سبت یعنی ہفتے کے دن. یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقاضا تھا کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے. اس سارے وقت کو وہ اپنے لیے اللہ کی عبادت کے لیے خاص رکھیں گے. یہ ایک سخت حکم تھا، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے معاملے میں کمیٹڈ نہیں تھے، انہوں نے اس معاملے میں زیادتی کی، اس کو وائلیٹ کیا. ظاہری طور پر نہ بھی کیا، اس کے ایسے ہیلے بنا لیے کہ جس کے بعد جو اصل مقصد تھا کہ وہ ہفتے کے دن کو فوکس کر کے اللہ کو یاد کریں اور اس کی عبادت کریں، وہ بالکل ضائع ہو گیا، پامال ہو گیا. اذ تأتیہم حیتانہم، کیا ہوتا کہ جب آتی ان پر حیتانہم، ان کی مچھلیاں، شرعن، ابھر کر، نمایاں ہو کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، وہ نہ آتی. یہ کیوں ہوا؟ کذالک، اسی طرح سے، نبلوہم، ہم آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں یہودیوں کے لیے ان کی بار بار کی نافرمانیوں کے بعد ان کے لیے ان کی آزمائش زیادہ سخت کر دی. وہ آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلی پکڑنا اس کی اجازت نہیں تھی، اور مچھلی ہی ان کا ذریعہ معاش تھا. تو کیا ہوتا کہ ہفتے کے روز وہ دیکھتے کہ مچھلیاں ابھر کر، ڈالفنز جیسے نا، اچھل کر ان کے سامنے آتی، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکتے. اور ہفتہ چلا جاتا تو سب کچھ غائب ہو جاتا. وہ اپنے جال پھینکتے، اپنی کوششیں کرتے، اور مچھلی غائب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے آزمایا ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی جب انسان عام معمول کے حالات میں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے اور تنبیہات بھی آتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پھر اس امتحان کو، کہ جس امتحان میں اگر وہ نارمل طریقے سے بیہیو کرتا عام حالات میں تو وہ کامیاب ہو جاتا، اس امتحان کو اللہ تعالیٰ مزید سخت کر دیتے. یعنی اگر انسان نے توبہ کی ہے، وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ سخت امتحان میں بھی کامیاب ہوگا. ورنہ یہ ہوگا کہ اس پر حجت تمام ہو جائے گی، اور وہ خدا کی حدود کو بالکل توڑ کر باہر نکل جائے گا، اور پھر اس کی پکڑ کی زد میں آ جائے گا. حجت تمام ہونے کا مطلب ہے اس کے اوپر جو بلیم ہے وہ آخری حد کو پہنچ گیا، جس کے خلاف وہ کوئی جینون ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا. تو وہ جو حجت دلیل ہے وہ پوری ہو گئی.
اس کے پاس اب پیش کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ تو اللہ بعض لوگوں کے ساتھ کہ جن کو اس نے ان کی عام معمول کی نارمل زندگی میں اچھے حالات دیے تھے، اس توقع کے ساتھ کہ وہ صحیح طرح سے بیہیو کریں گے، جب وہ اس موقع کو ضائع کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھ کر ان کو اس آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے وہی ایکسپیکٹیشنز زیادہ مشکل کر دیتا ہے۔ اگر توبہ کے نتیجے میں وہ ان کو پورا کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے۔ لیکن دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ جب زیادہ مشکل ان کے لیے آزمائش ہوئی تو انہوں نے اس آزمائش میں زیادتیاں کرنی شروع کر دی اور وہ حدود سے آگے بڑھنے لگے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ پکڑے جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور یاد دلاؤ ان کو کہ جب کہا ایک گروہ نے منہم ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم، اللہ جن کو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ جن کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدا، سخت عذاب۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب بعض لوگوں نے اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی تو اس کے بعد ایک گروہ تھا جو ان کو روکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب غلط کام ہو رہے ہیں، غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اللہ کا تقاضا ہے، ایکسپیکٹیشن ہے اپنے بندوں سے، اچھے لوگوں سے، کہ وہ ان کو روکیں اور ان کی اصلاح کریں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، مگر ایک گروہ تیسرا بھی تھا جو یہ کہتا تھا کہ تمہیں کیا پڑی ہے، why do you need to bother about it؟ یہ جو کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں گے، ان کو اللہ ہلاک کرے گا اور ان کو ایک سزا دے گا، سخت سزا۔ سو تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم ان کی اصلاح کے لیے خامخواہ اپنے آپ کو خراب کرو، تم کیوں کر رہے ہو ایسے؟ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ تین گروہ ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو غلط کام کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو غلط کام کرنے والوں کو ان کی غلطی پر ٹوکتے ہیں، اور تیسرے کہتے ہیں کہ یار تم اپنا کام کرو یار، why do you bother؟ تمہیں کیا پڑی؟ تو وہ کہ جو روکتے تھے انہوں نے ان کے اس سوال پر یہ کہا، قالو معذرتاً الی ربکم، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے تمہارے رب کے حضور میں عذر پیش کر سکیں، یعنی ہمارے پاس پیش کرنے کو ایک ایکسکیوز ہو کہ جی ہم نے بھی ٹرائیڈ آر بیسٹ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کہ وہ بچ جائیں۔ آپ کو کیا پتا، یو نیور نو، وہ اپنے آپ کو اس سے روک لیں۔ سو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب کبھی بھی کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو تو انسان کو اس کے بارے میں نیوٹرل رہ کے بے نیاز ہو کے نہیں بیٹھنا، جو آپ کا بس ہے، جو آپ کے پاس امکان ہے، آپ اس کے مطابق اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ جی پھر جائیں اور جا کے تو ہلہ بول دیں۔ نہیں، اس میں آبویسلی یہ بات امپلائیڈ ہے جو قرآن مجید نے اور جگہوں پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے رب کے راستے کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ۔ قرآن ہر بات ہر جگہ بیان نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی توقع، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ لوگ سمجھداری سے اللہ تعالیٰ کی بات اس کے پورے کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک بات کو زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے اور دوسری کو اگنور کر دیتا ہے، کوئی دوسری کو اگنور کرتا ہے، پہلی کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ سو اس طرح بات جو اصل اپنے بیلنسڈ صورت میں ہونی چاہیے وہ سامنے نہیں آتی۔ سو انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیے روک رہے ہیں
کہ ہم تمہارے رب کے سامنے یہ ایکسکیوز پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وی ٹرائیڈ آر بیسٹ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب جس چیز کی ان کو یاد دہانی کی گئی انہوں نے اس کو بھلا دیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو روکتے تھے انہیں برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ایک سخت عذاب میں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی اختیار کی۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو برائی سے روک رہے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، اور جو برائی میں ملوث تھے ان کو اللہ نے پکڑ لیا، اور تیسرے گروہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بالکل دانستہ ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے کہ وہ دے آر نائدر ہیئر نور دیئر، کوئی پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو اپنا سوچ لو، آپ نیوٹرل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انجام ہی بیان نہیں ہو رہا، سو ہو سکتا ہے آپ ادھر ہوں، ہو سکتا ہے آپ ادھر ہوں، سو بہتر یہ ہے کہ آپ ادھر ہی ہوں اور اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اصلاح کی آپ کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جس عذاب کا ذکر ہے، یہ عذاب اصل میں یا تو ان قوموں پر آتا ہے کہ جن کے پاس اللہ کے رسول براہ راست آئے، یا پھر یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں قوم ابراہیم کے لیے ہے، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ یہ جو خاندان ابراہیم ہے، چونکہ اس کو رسولوں ہی کی طرح اللہ کے پیغام کے پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اگر یہ اجتماعی طور پر بڑے پیمانے پر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب جب یہ کوئی غلط کام کریں گے اور وہ نمایاں ہو جائے گا، تب تب اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ فارمولا ضروری نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے ایسا ہی ہو، یہ خاص طور پر چونکہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، جیوز کا، اس لیے بتایا گیا کہ ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات تو ہمیشہ رہنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کے فیورٹس، تو کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہمارے برے اعمال ہیں، جتنے بھی ہم گرے ہوئے ہیں، بہرحال ہیں تو تیرے پیغمبروں کی اولاد اور ان کی امت میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے ہاں اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تم تو اس دنیا میں بھی، باقی لوگوں کے لیے یہ معاملہ آخرت میں ہے۔ فلما اتوا ما نہوا عنہ، پھر جب وہ نکل گئے آگے، حد سے آگے بڑھ گئے اس معاملے میں کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا، یعنی انہوں نے سرکشی اختیار کر لی، قلنا لہم، تو ہم نے کہا ان کو، کونو، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، بندر ذلیل ہو کر، یعنی ان کی حالت پھر اتنی گر گئی۔ شروع میں ان کی خصلت، ان کی سیرت، ان کا رویہ بندروں کی طرح ہو گیا، خواہشات نفس اور اپنی ذاتی اغراض جس کے پیچھے وہ پڑے رہتے اور اپنی عقل کو استعمال نہ کرتے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے ایک دوسرے بیان سے سورہ بقرہ میں کہ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں یہ جب بندروں والی ہوئیں تو پھر ان کی ظاہری صورت بھی کچھ اس سے ملتی جلتی ہونی شروع ہو گئی، اتنی کہ دوسروں کے لیے وہ عبرت بن گئے۔ ظاہر ہے اس کی تفصیل تو ہم نہیں جانتے، لیکن امیجن ضرور کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا چلنا پھرنا عام انداز اس طریقے کا ہو جائے کہ خارج سے دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ استغفر اللہ، یہ ان کو کیا ہو گیا ہے، ہاؤ آر دے اپیئرنگ، ہاؤ آر دے لکنگ، یہ چل کیسے رہے ہیں۔ سو قرآن نے یہ بتایا کہ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا ان بستیوں کے لیے کہ جو ان کے آگے پیچھے رہنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت بن گئے۔
وَإِذْ رَبُّكَ، اور ان کو یہ بھی یاد کراؤ، تَعَذَّنَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، کیا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم لازماً مسلط کریں گے ان کے اوپر قیامت کے دن تک کے لیے، من یسومہم سوء العذاب، ان کو کہ جو ان کے اوپر برا عذاب لائیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اور اس کا ذکر خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری تاریخ میں یہ اب ہونے والا ہے کہ تم 2 مرتبہ زیادتی کرو گے اور 2 مرتبہ تمہاری اصلاح ہوگی۔ یہ ٹاکنگ اباؤٹ دیم بیفور دا قرآن، پری قرآنک جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب انہوں نے زیادتیاں کیں تو اللہ نے ان کے اوپر بندے مسلط کر دیے۔ وہ بندے کون تھے؟ ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ جس کو نیبوکت نظر کہتے ہیں، بخت نصر، اور ایک مرتبہ روم کا رومن ٹائٹس۔ یہ کوئی پارسا تہجد گزار بادشاہ نہیں تھے، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، یعنی عیاش، جابر، لیکن اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ان کا ذکر کیا ایسے کہ میں ان کے اوپر مسلط کر دوں گا عباد لنا، میرے بندے، اولی باسن شدید، جو ملٹری سٹرنگتھ رکھتے ہوں گے، اور ان کے گھروں کے اندر گھس جائیں گے اور ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ اور وہ اللہ کے گھر میں بھی گئے اور اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو یہ عذاب اللہ نے فیصلہ کیا تھا اس قوم پر آئے گا کہ جس قوم کو اللہ نے یہ سٹیٹس دیا تھا کہ وہ اللہ کے رسولوں کی جگہ اب بحیثیت ایک خاندان کے، قوم کے، اس کے نمائندے بن کے اللہ کے دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو اگنور کر کے دنیا پرستی میں اور اپنی منمانی حرکتوں میں مبتلا ہوں گے تو پھر ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا قیامت کے دن تک کے لیے۔ ایسے لوگ میں بھیجوں گا کہ جو ان کے اوپر عذاب نازل کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، تمہارا رب یقیناً بدلہ لینے میں، سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں۔ اگر تم نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں بہت لمبی مہلت ملے گی جس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویسے انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ یہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، حالانکہ ٹائم کچھ بھی نہیں پڑا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت جلد دوں گا، یعنی ان قریب وہ عذاب دے گا۔ سریع الحساب، حساب کتاب لینے میں وہ جلدی کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر تم اپنا رویہ ٹھیک کر دو، اپنے ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کر لو، تو وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو دونوں ہی اس کے پہلو ہیں۔ اگر تم اکڑے تو بچو گے نہیں، اور اگر تم ٹھیک ہوئے تو اس کا دروازہ کھلا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو بانٹ دیا گروہوں میں، یعنی اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسرائیل مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ فرمایا کہ منہم الصالحون، ان میں نیک لوگ بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جو برے تھے، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ پلٹیں۔ یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ نے کیا کہ ان کو جب موقع دیا کہ اب وہ زندگی گزاریں ایسے کہ وہ اللہ کے نمائندے بن جائیں، شہداء اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کے دین کی گواہی دیں، تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ
ان کو اچھے اور برے حالات سے گزارنا شروع کیا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ لوٹ جائیں، وہ اصلاح کر لیں۔ اچھے حالات میں انسان سے توقع ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا، وہ یہ دیکھے گا کہ یہ جو میرے سامنے حالات کی سازگاری ہے، میری ریل پیل ہے، میرے دائیں بائیں میری مرضی کے مطابق بلکہ اس سے کہیں زیادہ مجھے مل رہا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے۔ تو آدمی شکر گزار ہوتا ہے۔ جب آدمی کے حالات تنگ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ خدا تو بچا لے، محفوظ کر لے، حالات ٹھیک کر دے، ہم تو بڑے بے بس ہیں۔ دونوں صورتوں میں انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہونے کا بڑا امکان ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر آدمی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ خدا سے دور ہو کر اپنے غلط رویے کے نتیجے میں اپنے دل کو سخت کرنے کا امکان مزید گہرا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تاکہ ان کے اندر رجوع پیدا ہو، یہ لوٹیں پلٹیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو کیا ہوا کہ ان کے وارث بنے ایسے وارث، یعنی ان کے بعد ایسے لوگ آئے کہ جو ورث الکتاب، کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، جو اس دنیا کے حقیر فائدوں سے کو حاصل کرتے، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اسے اگنور کر کے، اس کے بدلے میں وہ اس دنیا کے گرے ہوئے گھٹیا فائدے حاصل کرنے لگتے اور اسی پر خوش ہوتے۔ یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون، اور یہ کہتے سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ جو انسان کے اوپر غلطی کرنے کے نتیجے میں ایک پچھتاوے اور اصلاح کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، وہ اس جذبے کو مار دیتے، یہ کہہ کے معاف ہو جائیں گے۔ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ کلمہ گو ہیں۔ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ ہماری سفارش ہو جائے گی۔ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ بھائی اگر جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے لیے کچھ بنائے ہوئے تھے ایسے فارمولے کہ جس میں وہ حرام خوری کرتے، وہ زیادتیاں کرتے، زندگی نظر آتی کہ وہ غلط راہ پر چل رہی ہے، لیکن ہم معاف ہو جائیں گے، اس امید پر جیتے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تھے، پیغمبروں کی اولاد تھے، تو ہمارے لیے تو اللہ کا ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے یہاں بھی ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ آپ کے خطبوں میں، جمعے کے خطبے میں لے جانے کیا وہ روایت کیسے ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا تو سارے پیغمبر نام لے لے کے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، نوح، کہیں گے نفسی نفسی، میری ذات میری ذات، مجھے بچا لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، میری امت میری امت۔ کمال نہیں ہو گیا؟ تو میں تو سوچ کے بس میں اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ یار واٹ از گوئنگ آن، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یار سرکار کے ہم امتی ہیں، وہ کہیں گے امتی امتی، تو امت تو پھر بخشی جائے گی نا۔ اور دوسرے پیغمبر نفسی نفسی، یار فار گاڈ سیک، یار تم کیا کہہ رہے ہو یار، یعنی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ مگر یہ ہے ہمارے ہاں، اور جب خطبے میں ہے اور اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو پھر ختم ہو گئی بات۔ پھر میرے جیسا کوئی ٹٹپونجیا کیا بات کرے گا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یار کیا قرآن یہ بتایا؟ قرآن تو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اور ایکسٹریم ہو کہ جی وی ہیو گاٹ نو کنسرن فار اینی بڈی ایلس، ہماری ذات ہماری ذات۔ تو یہ ہے جب آپ اس طرح کے کانفیڈنٹ باتیں بیان کریں گے تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی آدمی دوسروں کے بارے میں گھٹیا باتیں کر رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے مجھے معافی مل جائے گی، تو لیٹس ناٹ بی سرپرائزڈ، یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں کی یہی نفسیات بنے گی. تو فرمایا کہ وہ بھی کہتے تھے سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کو مزید وہی دنیا کا حقیر مال سامان ملتا تو وہ اسے بھی لے لیتے، اسے بھی ہتھیا لیتے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے معاملے میں کوئی بات نہیں کہیں گے سوائے اس کے کہ جو حق ہے. یعنی ان کو کیا اللہ کے ہاں کیا گیا یہ عہد یاد نہیں ہے کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں لگائیں گے، اس کے دین کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جو سچی بات ہے. یہ سب بھول گئے ہیں. وہ اپنی طرف سے انہوں نے اپنے دنیاوی اغراض کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے جو جسٹیفیکیشنز پیدا کی ہیں، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دین کیا ہے، ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے. یہ ساری کچھ کائنات بنائی گئی ہے ان کے لیے کہ دنیا میں آئیں اور بدماشی کریں اور اس کے باوجود کامیاب ہو جائیں. تو یہ انہوں نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ اللہ کے ساتھ معاہدے بھول گئے ہیں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا اس کو اچھی طرح پڑھا. یعنی جہاں تک کتاب کی تلاوت ہے وہ گھس گھس کے اس کو کرتے تھے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ میں بھی سوچتے ہوں گے کہ ان کو کیا ہوا ہے اور کیا پڑھ رہے، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے. اس کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ اس سے انشاءاللہ ہمارا بیمار ٹھیک ہوگا، ہمارا کاروبار کامیاب ہوگا، ہم امتحان میں پاس ہوں گے، ہماری بیٹی اپنے گھر میں جا کے خوش ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ابا جان، دادا جان، نانی جان، نانا جان، ان کے درجات بلند ہوں گے اس لیے کہ ہم ان کو ثواب بھیج دیں. لکھا کیا ہے؟ ناٹ انٹرسٹڈ. لکھا وہی ہے جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کو نہیں پتا. سو یہی وہ کرتے تھے کہ وہ اس کو پڑھتے تھے، کرتے وہ تھے جو ان کی مرضی ہوتی تھی. فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. یعنی وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پرفارمنس سے یہ واضح کرتے ہیں کہ انہیں آخرت زیادہ پسند ہے، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو پریفر کرتے ہیں. تو آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرنے والے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے. پوری بات کیا ہے؟ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، اور ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. یعنی یہ ہے صحیح ایٹیچیوڈ کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو سیریسلی پڑھیں، اس کو ایک ایسا سبجیکٹ بنا کے پڑھیں کہ جس کو سمجھنا ہے اور بار بار سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. یعنی قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں سمجھ کر، ناٹ ٹو ایکیوز ادرس کہ دیکھو یہ میں نے آج پڑھا ہے تم اصل میں اس کے خلاف جا رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں آپ پورے نہیں اتر رہے. دوسرے لوگ تو ان کو تو آپ نے وائز طریقے سے، انٹیلیجنٹ حکمت کے ساتھ ہم نے انوائٹ کرنا ہے. لیکن قرآن مجید اللہ کی کتاب، اللہ کا ہمارے لیے وہ میسج ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے آدمی کو صرف یہ سوچنا چاہیے. اس لیے اس لحاظ سے آدمی کو واقعی خود غرض ہونا چاہیے. سیلفش طریقے سے پڑھیں کہ یار میرے اندر کی غلطیاں دور ہوں، باقیوں کی تو میں اصلاح کروں گا. ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سیلفش ہوتے ہیں کہ اس کی ساری غلطیاں میں نکال دوں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو خراب کریں گے، اپنی انا بڑھائیں گے، اپنے آپ کو برائیوں
سے نکلنے کے کا امکان کو ختم کر دیں گے. سو سیلف کرٹیسزم، کرٹیکل جو ایک انسان کا اپنا اپریزل ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ کرے تو انسان دھیرے دھیرے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور ان کو یاد کراؤ وہ وقت بھی کہ جب ہم نے نتقنا الجبل، معلق کر دیا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہم ظلہ، جیسے کہ گویا کہ وہ کوئی بادل، کوئی سائبان ہے. وظنوا انہ واقع بہم، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. یہ وہی معاہدہ ہے کہ جو کوہ طور پر کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے 70 لوگ جو چن کے لے گئے تھے، اور ان کو پھر اللہ نے ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے موقع پر صورتحال کو سیریس کرنے کے لیے، اس کی سیریسنس، سنگینی کو نمایاں کرنے کے لیے ایسی سچویشن کریٹ کی کہ جس کے بعد نان سیریس رہنے کا امکان ہی ختم ہو جائے. ورنہ یہ کمال ہے، 70 لوگ ہیں تو یہ تو میں تو جب بھی 70 لوگوں کی کلاس لیتا ہوں، اس میں لوگ بیٹھے آپ سے گپے مار رہے ہوتے ہیں، پیپل آر ناٹ انٹرسٹیڈ. سو جب آپ کو پتہ لگے کہ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں وہ اب تھوڑی سی ہلنی شروع ہو گئی ہے، تو دیر از نو چانس، کوئی گپ شپ نہیں آئے گی کہ یار مولوی صاحب کو سنی لیں آپ، مے بی از رائٹ. سو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس طرح کے وہ بدتمیز لوگ تھے، تو ان کے لیے اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ اوپر سے پہاڑ ان کے اوپر منڈلا رہا تھا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ. یعنی اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو اپلائی کرو، ٹیک اٹ سیریسلی، اس کو اپنی زندگی کا رہنما بناؤ. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو کم تھے، لیکن اگر کسی کو اس ماحول کے ساتھ اتنے واضح انداز میں کوئی پیغام ملا تو پھر وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو بھی کمیونیکیٹ کرے گا کہ تم پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ بھی اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو اللہ کے غضب سے، خدا کے بندے بن کے رہو، خدا کی مانتے رہو، تو پھر تم اس دنیا میں بھی اس کی پکڑ سے بچو گے اور آخرت میں بھی. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں. ہم نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 163 سے آج کا سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْأَلْهُمْ، اور آپ ان سے پوچھئے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھئے، عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں کہ جو سمندر کے کنارے تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن کے اللہ کے احکام کے بارے میں. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، جب آتی تھی ان پر ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم شرعاً، ہفتے کے دن تو نمایاں ہو کر، اچھل اچھل کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا، لا تاتی، تو وہ نہ آتی. کذالک، اسی طرح سے، نبلوہم، ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو کہ جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو، واعظ کرتے ہو، قومًا اللہ، اس قوم کو. یہ قومًا اللہ، یہ نون ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، یعنی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں قومًا اللہ. یہ ملانے میں ایک ٹیکنیکل ایک وہ گیپ آ جاتا ہے جس کو کہ پھر وہ فل کیا جاتا ہے. قومًا اللہ، ایک ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم، جن کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا جن کو شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. قالو، انہوں نے جواب دیا، یعنی جن کو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ تم یہ کیوں ان کو روک رہے ہو، وائی آر یو بادرنگ یور سیلف، انہوں نے جواب دیا، معذرتاً الی ربکم، اپنے تمہارے رب کے سامنے معذرت، ایکسکیوز پیش کرنے کے لیے، ولعلہم یتقون، اور کیا خبر
وہ بچ ہی جائیں، وہ اپنے آپ کو روک لیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس کو کہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے روک لیا ان لوگوں کو، نجات دے دی، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو روکتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ایک سخت عذاب میں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فلما عتوا عن ما نہوا عنہ، پھر جب وہ آگے بڑھے سرکشی میں، اس معاملے میں جس میں ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا، ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل ہو کر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد دلاؤ ان کو وہ موقع بھی کہ جب تمہارے رب نے فیصلہ سنایا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ وہ لازماً مسلط کرے گا ان کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، من یسومہم، وہ لوگ کہ جو ان کو سوء العذاب، برا عذاب پہنچائیں گے، برے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا زمین میں گروہوں میں، منہم الصالحون، ان میں وہ بھی تھے کہ جو نیک تھے، ومنہم دون ذالک، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جو اس سے مختلف تھے، ان سے مختلف تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمایا ان کو اچھے اور برے حالات میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے خلف یعنی اگلی نسلیں آئیں، ورث الکتاب، وہ کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس حقیر دنیا کی خواہشات، ضرورتوں کو ترجیح دیتے، یعنی اپنے آیات کو بیچ کر خواہشات کو پورا کرتے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی کوئی پریشان نہ ہو۔ مَن یأتِہم عرض، اور اگر ان کو ملتی مزید دنیا کی ٹیمپٹیشنز، مثلہ، انہی کی طرح، یاخذوہ، تو اسے بھی حاصل کر لیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے معاملے میں کوئی بات بھی سوائے حق کے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی تھا، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر ہی بہترین ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہی ہیں اصل میں وہ لوگ کہ جو صحیح لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ہم نے پہاڑ کو معلق کر دیا، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہم ظلہ، گویا کہ وہ ایک سائبان، ایک بادل تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم نے کہا کہ پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ بھی اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔
اچھا جناب. سر میرا کوشچن. جی جی ارشاد. سر وہ لاسٹ کلاس میں جو آپ نے پڑھایا تھا اس میں مال اور اولاد میں شریک شیطان جو ہو جاتا ہے، جی سر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ کرتا ہے کہ لوگوں سے ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے اندر جو ایکسپیکٹیشن ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کو وہ اللہ کا شریک بنا کر اس سے مانگتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کاروبار میں یا اپنے اولاد کے معاملے میں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کو دعائیں بتائی جاتی ہیں، ان کو طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ان سے باہر نکلنے کا یہ طریقہ ہے. آپ جب اس طریقے کو دیکھتے ہیں تو اس میں انسان کو فریب دینے کے لیے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ غیر اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو یہ غیر اللہ کا ذکر اصل میں کیا ہے؟ یہ شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا، تو باقاعدہ شریک ہوتا ہے. یہ بات کبھی آپ کو دیکھنی ہو تو بالعموم مسلمانوں میں بھی، اور مجھے اجازت دیجیے کہ اچھے بھلے مسلمانوں میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جب دعائیں کرتے ہیں تو اس میں اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکارتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. ظاہر ہے کہ نہ حضور نے یہ بتایا، حضور کا تو سارا دین ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، مگر شیطان ورغلاتا ہے. ظاہر ہے شیطان یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے پکارو، وہ تو کسی اچھی شخصیت ہی کو سامنے نمایاں کرے گا. تو وہ اس نے پہلے دن سے ریزالو کیا تھا کہ اے خدایا تو اس انسان کو میرے اوپر پریفر کر رہا ہے، ترجیح دے رہا ہے، میں تو ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اور یہ مال میں اور اولاد میں میں ان کے شریک ہوں گا. یعنی میں تیری توحید کو ان کے اندر گھس کے اس کا صفایا کروں. یہاں کا ایک سوال ہے جی، میں آج کل غزوہ ہند کا ذکر جو ہو رہا ہے، کیا اس کا ذکر حدیث میں ہے؟ اس کا ذکر حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ اپنی کوششوں سے پاکستان اور انڈیا کو وہاں تک لے تو آئے ہیں کہ اب وہ ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں. یعنی غزوہ ہند کے بارے میں صحیح اوپینین کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو حدیثیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. اس کا مایوس کن جواب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو. یعنی جو لوگ حدیث کے ایکسپرٹس ہیں، ظاہر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، وہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ حدیثیں کمزور ہیں. کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو بات بیان ہوئی ہے، جس طریقے سے، جن نیریٹرز کے ذریعے سے، ان نیریٹرز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. یہ تو اصل میں ایک ٹیکنیکل بات ہے، بیکاز آپ جانتے ہیں کہ حدیث ایسے نہیں ہے جیسے قرآن ہے کہ ہمیں محفوظ طریقے سے پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے کلام کے طور پر مل گیا. لوگوں کو اس کا احساس اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ یہ قرآن ہے. اللہ نے ان کو جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو پوری طرح سے مکمل کر کے ایک سیکوینس میں اس کو ڈھال دیا، اور وہ تمام مسلمانوں کے پاس چلا گیا. آل مسلمز who were there، جو ایمان لائے تھے. اور پھر ان کے بعد وہ دوسری نسل کو پہنچا اور تیسری نسل کو، ایسے کہ اس کے بارے میں اجماع ہے، یعنی یونانیمٹی، اور تواتر ہے، یعنی ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی ہے. یہ جس کو آپ حدیث کہتے ہیں وہ کتنی ہی اوتھینٹک کیوں نہ ہو، اس کا پروسیس یہ ہے
کہ امام بخاری نے کسی ایک راوی اے سے سنا اور یہ بتایا کہ میں نے جو اے کو دیکھا تو میں نے اس کو ریلائبل پایا، اس کے کیریکٹر کے لحاظ سے، اس کی میموری کے لحاظ سے، اور میں نے یہ بھی اسٹیبلش کر لیا کہ یہ اے کی ملاقات بی سے ہوئی تھی، وہ بی کہ جس نے وہ بات سی سے سنی تھی، وہ سی کہ جس نے وہ ڈی سے سنی تھی، اور وہ ڈی کہ جنہوں نے کسی صحابی سے سنی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سو ان بزرگوں نے اس میں محنت کر کے ہمیں اے بی سی ڈی کے بارے میں اپنا یہ اوپینین بتایا کہ یہ لوگ دے ور پیپل آف گڈ اسٹرانگ کیریکٹر، ان کی میموری بھی اچھی تھی، اور اس کا بھی بڑا غالب امکان ہے، وی نو، کہ یہ ایک دوسرے سے ملے تھے، یعنی اے میٹ بی، بی میٹ سی، سی میٹ ڈی، سو وہ چین آف نیریٹو اسٹیبلش ہوگی۔ اس کے بعد ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اب یہ قرآن کی طرح ہو گیا، ایز اوتھینٹک ایز دا قرآن۔ یا اللہ، بات یہ ہے کہ اے کی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سی سے بھی ہو سکتی ہے، ڈی سے بھی ہو سکتی ہے، امام بخاری کی اسیسمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ سب نیک لوگ ہیں، ساری باتیں صحیح ہیں، ایبسلوٹلی ڈٹو جیسے حضور نے فرمایا ویسی بات بیان کر دی، لیکن سیاق سباق کانٹیکس نہیں پتا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں دو کرائیٹیریا اسٹیبلشڈ ہیں۔ ایک کرائیٹیرین ہے کرائیٹیرین آف روایت، جس کو ابھی میں نے بیان کیا کہ بھائی امام بخاری نے کہا کہ اے بی سی اینڈ ڈی، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سارے ریلائبل لوگ تھے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، بہت بڑا کام ہے یہ بھی۔ لیکن ایک دوسرا کرائیٹیرین ہے کرائیٹیرین آف درایت، جس کے مطابق آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ حضور فرما بھی سکتے تھے کہ نہیں، یعنی کہیں وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں وہ دوسری احادیث کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں وہ اسٹیبلشڈ سنہ کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں وہ ایسے کامن سینس کی باتوں کے خلاف تو نہیں ہے کہ جو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ سو یہ بات لوگ اب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات ہے جیسے کہ ہم سن رہے ہیں، اینڈ ہاؤ ڈیئر یو کوسچن اٹ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کا کیا مطلب ہے، کہ وی فائٹ اگینسٹ انڈینز ٹو کل دیم، آن واٹ بیسس؟ ہم نے ان کو دعوت دی ہے، ہم نے دین پہنچا دیا جیسے رسول اللہ نے پہنچایا ہے، جس کے بعد ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق، بہترین دعوت، توحید کی دعوت پیش کرنے کے بعد ہم نے آخری حد تک اسٹیبلش کر لیا ہے کہ یہ سارے اب اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، دیر فور ہم خدا کے فوجی بن کے ان کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ اور خدا کے بندو، انہوں نے جو کچھ کیا تم نے بھی اپنے دین میں وہی شرک شامل کر لیا ہے، تمہیں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لائسنس ملے کہ ہم یہ کام کریں؟ ہاں، خدا کے دیے ہوئے دین میں اگر کچھ چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بعد ہم ان سے لڑنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ کہ ہم منتظر ہیں، تلے ہوئے ہیں۔ ڈونٹ یو نو کہ وار از اے گیم آف کلنگ، ہیومنز گیٹ کلڈ۔ پاگل ہو گئے ہو، کمال ہو گیا۔ خدا تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں جہاد کا ذکر کیا ہے تو یہ واضح کیا ہے کہ یہ بدر میں مسلمانوں تم نے مارا ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے مارا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کیسے مار سکتے ہو، تمہیں تو اجازت ہی نہیں ہے۔ مار سکتے ہو صرف تم دو کیسز میں، کوئی مرڈرر ہے، اس کا مرڈر اسٹیبلش ہو گیا ہے تو آپ اس کو، آپ سے مراد آپ نہیں، آپ کا سسٹم، اس کو ڈیو جسٹس کا جو پورا پروسیس ہے اس سے گزارنے کے بعد اس کو سزا دے سکتا ہے اگر خاندان والے اس کے ساتھ جو معاہدہ، جو انڈرسٹینڈنگ ہے دیت کی، اس پر آمادہ ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی انسان یا گروپ آف پیپل ان کے انسانوں کی جان، ان کے مال اور ان کی آبرو عزت کے ایسے دشمن بن جائیں
کہ وہ اس کو پامال کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں زمین میں فساد فی الحال، تو تب آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ اب جو جہاد ہو سکتا ہے وہ اس دوسری ریزن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، بعض لوگوں کو ان کے ریلیجن کی وجہ سے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں ایسا کشمیر میں ہو رہا ہے، فائن، آپ اس کو اسٹیبلش کریں اینڈ دین ڈکلیئر این اوپن وار۔ یہ چھپ چھپا کے ادھر ادھر جا کے یہ نہیں ہو سکتا، یہ وائلیشن آف معاہدہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ کووننٹس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بار بار یہ کہا ہے کہ یہ لوگ اب اس قابل ہیں کہ تم ان سے لڑو، انہوں نے اپنی غلطی ان کی نمایاں ہو گئی ہے، اور تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو اگر تمہیں مسلمان بلائیں، کیونکہ ایسا تھا نا کہ ٹرائبز میں لوگ بٹے ہوئے تھے اور بعض ٹرائبز میں بعض مسلمان بھی تھے، تو مسلمان مدینے میں بلاتے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو، آپ آئیں ہماری مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا جاؤ اینڈ ہیلپ دیم آؤٹ اینڈ فائٹ دیم، یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، الا بینکم و بینہم میثاق، سوائے اس کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عذاب کا اعلان کیا سورہ توبہ میں کہ اب یہ مشرکین جہاں بھی ہیں ان کو پکڑو اور مارو، وہاں بھی فرمایا سوائے اس کے کہ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ معاہدہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوگا۔ ہم پوری دنیا میں اس معاہدے کے پابند ہیں کہ ہم جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں ہم ان کو وائلیٹ نہیں کریں گے۔ سو ہمیں اپنے جو اخلاقی دینی جو ایک کردار ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک طرح سے ہمیں ہینڈل کرنا ہے۔ سر اگر ووٹ توڑیں سارے جو معاہدے then it's liable on us. نہیں اس کے بعد آپ اعلان کریں کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی، یہ خود قرآن نے کہا ہے۔ پھر کیا ہو، فَمْبِزْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھر برابری کے طور پر آپ اعلان کر دیں کہ اب ہم اخلاقی طور پر پابند نہیں ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے جو بڑی کڑوی بات ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا اور کس نے کیا، اس میں جھوٹ مت بھولیں۔ ڈونٹ سے کہ چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم سب ٹھیک بولتے ہیں اور چونکہ وہ انڈینز ہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وار کی کیفیت میں تو یہ ہوتا ہے، وہ ایول ہے اور ہم بالکل نیک ہیں۔ اس وجہ سے جو بات جیسے ہے، اس لیے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اگر خدا تعالیٰ کا ساتھ چاہیے، نہیں چاہیے تو پھر کر لو جو کرنا ہے۔ اس لیے کہ یا آپ اخلاق، کردار، اصول پر رہیں گے اور خدا تعالیٰ کی مہربانی کے مطابق ریلکٹنٹلی بادل ناخواستہ مجبور ہوں گے، یا پھر آپ جو کرنا ہے کر لیں آپ۔ تو اس میں غزوہ ہند کہاں سے آ گیا جی؟ یعنی پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ایک غزوہ ہوگا جس میں مسلمان لڑیں گے اور ان کے لڑنے سے ان کو جو بھی اس میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر تو ظاہر ہے کہ آپ چھیڑ خانی کر کے غزوہ ہند لائیں گے، پھر تو آپ کچھ بندے ماریں گے کہ یار کیا چکر ہے یار، دے آر ناٹ فائٹنگ ود اس۔ تو آئی ڈونٹ نو، یہ انفارچونیٹ ہمارے یہاں صورتحال ہے۔ جناب جو مسلمان سولجرز جی if they're in the British Army or USA کی آرمی اور during conflict they lose their lives، وہ کہاں پھر do they come شہادت میں یا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، مسلمان اگر کسی امریکہ برطانیہ کسی فوج میں ہے، دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، اس کا تعلق مسلمان غیر مسلم سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہے حق اور باطل سے، اس کا تعلق ہے ظلم اور انصاف سے۔ جو غزوات قرآن میں بیان ہیں، جو مسلمانوں کی اس تاریخ سے متعلق ہیں کہ جو اللہ کے ہاں مطلوب اور قابل قدر ہیں، وہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش تھی، قوم اور قوم کے درمیان نہیں تھی، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان نہیں تھی۔ چنانچہ اگر کوئی فوجی امریکہ کی فوج میں ہے، یا الاؤ می ٹو سے کوئی فوجی پاکستان کی فوج میں ہے،
اور اسے معلوم ہے کہ وہ بندوق جو چلا رہا ہے اس سے بندہ مرے گا. ہی شوڈ بی ڈبلی شور فرسٹ کہ یہ مارنا میرے لیے مورلی ریلیجسلی جسٹیفائبل ہے. یعنی امریکن وہ فوج کا حصہ ہے اور وہ کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں اس کو یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ اس علاقے کا حکمران اور اس کا جو ٹولہ ہے وہ زیادتی کر رہا ہے, اور اب اس زیادتی سے اس کے عام لوگوں کو بچانا ہماری حکومت کا, ہمارے نظام کا کی ذمہ داری بن گیا ہے. اس میں وہ شامل ہوتے ہیں, فائن, لیکن وہ جا رہے ہیں کہ جی وہ آپ عراق کو بھی قبضہ کر لو اور لیبیا پہ بھی کر لو اور تشدد کرو, تو اس میں وہ امریکہ ہو یا وہ پاکستان ہو یا سعودی عربیہ ہو, سعودی عربینز کہیں جا کے یمن کو بم کرو, وہ بھی اتنا ہی غلط ہے. اس کا تعلق مسلم غیر مسلم سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے اس ضمیر کی سیٹسفیکشن سے ہے کہ کیا واقعی آپ کسی واضح ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ ایسے بندے مار رہے ہیں کہ آئل ویلز آپ کے آ جائیں گے قابو میں, تو آپ اس کے بعد آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی. تو اس لیے بڑا ذمہ داری کا کام ہے. دیکھیں فوج میں جا کر کام کرنا یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر کوئی اور کام کر رہے ہیں, آپ کوئی ٹیچنگ کر رہے ہیں یا آپ وکیل بنے ہوئے, تو اس میں بھی آپ کہیں گے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹیچنگ کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کہیں گے کہ آپ نے کوئی غلط چیز نہیں پڑھانی ہے اور غلط رویہ اختیار کرنا. تو فوج کی جو ایتھکس ہے اس میں یہ لازم ہے کہ آپ نے جو آپ کو آرڈر ملا ہے اگر وہ کسی کو مارنے کا ہے تو یو ول بی اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ فار یور ایکشن. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ کرنل صاحب نے کیا کہ میں ان کی کرتا سر, بندہ مارا ہے آپ نے بھائی, بندہ آپ کیسے مار سکتے ہیں؟ تو آپ کو پہلے مطمئن ہونا چاہیے کہ جو وار ہو رہی ہے وہ حق بجانب ہے, اور اس کے بعد آپ کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لفظ شہید لیٹس فیس اٹ اب کوئی مذہبی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہی نہیں. یہ اب ایک زبان کا ایسا لفظ بن گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے مسلمان ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, اگر وہ کوئی نیشنل ڈیوٹی دیتے ہوئے مارا گیا یا کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ جی اس نے بڑا ایک ہمارے لیے کام کیا اور وہ ان نیچرل ڈیتھ سے مرا, تو وہ اس کے لیے یہ ایک آنر کے لیے لفظ استعمال کر دیتے ہیں. اللہ کے ہاں جو شہید ہے وہ لفظ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ لگائیں. یعنی اللہ نے تھوڑی کہا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ آپ لفظ شہید لگائیں, تو اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ فلاں شخص شہید ہے اور وہ فیصلہ ہوگا آن بیسس آف میرٹ. آپ میرے چائے کے پینے کے انداز کو قبول فرمائیں. جناب یہ ہم ربا کے بارے میں پڑھ رہی ہوں جو آپ مستقل لکھ رہے ہیں, مگر ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے ان دا سینس کہ جیسے کہ ہمارے انویسٹمنٹ بہبود میں یا بینک میں بھی فار سم پرسنٹیج وچ وی گیٹ جس سے ہمارا گھر چلتا ہے, تو وہ یہ کیا پھر جائز ہے ناجائز؟ میرے ربا کے کلپ سے صورتحال ابھی جائز ابھی واضح نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے کلپس ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوئے. اچھا, بیکاز مسز ایس ایم ظفر کے میں کل تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں بھی پڑھ رہی ہوں مگر پروین مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان کو بھی میرا پیغام پہنچا دیں. صبر جمیل, صبر جمیل ابھی آ رہے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ جو کچھ میں بولوں گا بعد میں وہ سب کچھ کلیریفائی کر دے گا ٹو یور سیٹسفیکشن. جب وہ ایک مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے نا تو ہوپ فلی میں نہیں کہوں گا کہ یہ آخری ہے. آئی ہوپ تو اس ویک اس کے بارے میں آ جائیں گے. تو میں 5 منٹ سے زیادہ, تو ہمارے یہاں عام طور پر اس سے زیادہ تھے, تو میں انسٹالمنٹ ہے بھی ریالٹی ایسی کہ ربا کے معاملات 5 منٹس ایچ کا مسئلہ ہے. سو ایک ایک کر کے, جیسے مثال کے طور پر
ربا کیا ہے، ربا اور رینٹ میں کیا فرق ہے اینڈ ایٹسیٹرا. تو اب آہستہ آہستہ آئے گا انشاءاللہ، تو آ جائیں گے. ربا کا مطلب سود ہے، جی جی یہی مطلب. اچھا. لیکن جب آپ کہتے ہیں مگر ربا کا مطلب سود ہے، مگر میں نے کلپس میں بہت کچھ اور اس میں وضاحت دی. جیسے کہ آپ نے وہ رینٹ کا ایکسپلین کیا جی. بہت اچھی طرح سے، پھر مارگیج کا کیا. ارے تو آپ مجھے بتائیں، وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سسٹم سارا میرا خراب ہو گیا. تو کائنڈلی اب آپ مجھے پلیز ریمائنڈر بھیجیں. آپ کا فون اب وہی فون ہے. ہاں جی اسی پہ بھیجیں. ڈیمانڈ. تھینک یو سو مچ. جب ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو ہم ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں، بینک میں یہ میں آگے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. بینک میں آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ایز ڈپازیٹرز، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے بینک کی لائبلٹی سائڈ کی. بینک کی جو ایسٹ سائڈ ہے اس میں تو بینک اپنے بورور سے باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو آپ کو جو کچھ بھی بینک سے آمدنی ملتی ہے تو ان کی ایسٹ سائڈ کی وجہ سے ملتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا جناب، یہ سوال ایک اور پڑھ لوں یہاں، کیونکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ایک ایک کرنا ہے. If Allah sent the same deen to Prophet sallallahu alaihi wasallam and prophets Nuh, Musa and Isa and Ibrahim, then why are there so many differences in our beliefs? Also, was the Sharia during Prophet sallallahu alaihi wasallam only for the Muslims? گزارش یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہی پیغمبروں کا ذکر کر کے جن کا آپ نے نام مینشن کیا، یہ فرمایا ہے کہ سب کو ہم نے وہی دین دیا، اس وضاحت کے ساتھ، اس رہنمائی کے ساتھ کہ تم اس دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقے میں مت پڑو. کچھ نہ کچھ حالات کے لحاظ سے تفصیلات میں فرق ہو جاتا ہے، مگر بیسک دین، کور دین ایک ہی تھا. وہی نماز، وہی زکوٰۃ، وہی حج، وہی روزہ وغیرہ وغیرہ. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ غیر مسلموں پر بھی شریعت کا اطلاق ہوتا ہے. ویل غیر مسلم ہے. ظاہر ہے کہ میرے اور ایک کرسچن کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا. وہ کوئی اپنے طریقے کی عبادت کرتا ہے. میں رمضان آتا ہے روزے رکھتا ہوں، وہ روزے نہیں رکھتا. تو ظاہر ہے اس پر تو شریعت تبھی اپلائی ہوگی کہ جب وہ مسلمان ہوگا. مگر آئی ایم شیور کہ آپ کے سوال کا یہ مقصد نہیں ہے. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر مسلمان ملک میں جیسے پاکستان میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں جو مائنورٹی میں، اور وہ مثال کے طور پر چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، تو کیا ان کو بھی چور کی وہی سزا ملے گی کہ جو مسلمان چور کو ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ ان غیر مسلموں سے کیا معاہدہ ہوا ہے. اگر وہ ایگری کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، ورنہ ان کو کوئی اور لا اپلائی کیا جائے گا. ہمارے ہاں مسلمانوں کی تاریخ میں بہت ایسا ہوا ہے کہ نان مسلمز کو وہ سزائیں نہیں ملی کہ جو اگر کوئی مسلمان کرتا تو ان کو ملتی. سو اٹ آل ڈیپینڈس کہ معاہدہ کیا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر وہ اپلائی ہو. سر میں نے سوال کرنا تھا، کسی نے پوچھا ہے جی عدت کے بارے میں. جی. اور وہ مطلب بڑی عمر کی خاتون ہے، شی کانٹ بیئر چلڈرن، اور ایک جو ہیں وہ انہوں نے مطلب کچھ باہر کے کام وام بھی کرنے ہوتے ہیں، اتنے بھی نہیں لیکن پھر بھی شی ڈزنٹ ہیو پیپل ٹو لائک یو نو ڈو تھنگس فار ہر. اور وہ کتنی لمبی ہوتی ہے عدت، اور یہ کس طرح اس کے بارے میں حکم ہے، اور کیا گناہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو نہ فالو کر پائیں. تو یہ سوال مجھ سے اسپیسیفکلی پوچھا ہے. جی سوال پوچھا گیا ہے، میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز یہاں نہیں پہنچی، کہ ایک خاتون ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں مگر اس عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ جہاں اولاد نہیں ہو سکتی، ان کے کچھ باہر کے کام ہوتے ہیں، ان کی عدت کتنی ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح سے عدت گزاریں گی جیسے عام طور پر عدت گزاری جاتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ جب عدت
گزاری جاتی ہے، کسی خاتون کو گزارنی ہوتی ہے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں عدت سے مراد ہے عدت کی مدت کے اندر رہتے ہوئے آپ نے نہ کوئی نیا نکاح کرنا ہے اور نہ اس کے بارے میں ڈائریکٹ گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان ڈائریکٹ کوئی ریفرنس مینشن کا امکان الگ بات ہے، بٹ نو ڈائریکٹ مینشن آف اٹ. اس دوران میں اگر کوئی بیوہ خاتون اپنے ضروری کام کاج کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ان کو صرف اتنی ہدایت ہے کہ اگر وہ کہیں کسی ایسے گھر میں رہ رہی ہیں جہاں ان کے اور سسرالی رشتہ دار بھی ہیں تو وہ جو ایک عام طور پر انسان نارمل ہو جاتا ہے اور کہیں کوئی خاتون کو میک اپ کرتی ہیں فلاں کرتی ہیں، اس سے گریز کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ ابھی وہ اپنے مرحوم شوہر کے اولاد کی پاسبلٹی کے انتظار میں بیٹھی ہیں، تو اس لیے ان کو سادہ رہنا چاہیے اور انہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ان کے اوپر کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو. چنانچہ وہ جائیں اپنے کام وام کریں اور رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے گھر لوٹ آئیں. تو بس یہ ہے. یہ کوئی خاتون بیوہ ہوئی ہیں 70 برس کی یا 30 برس کی، دونوں پر اپلائی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں بہت اثر ہے ہندو معاشرت کا. ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ کا جو دین ہے اس سے بہت متاثر ہو. یہی تو میں نے ابھی اپنے جذبات کی بھڑاس نکالی ہے کہ کن کے اوپر حملہ کرنے چلے ہو، جن کا دین کا معاشرت کا آدھا حصہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے. فلمیں دیکھے بغیر تمہیں رات کو نیند نہیں آتی ان کی، اور حملہ تم ان کے اوپر ہے. کس چیز پہ کر رہے ہو حملہ؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ یعنی عجیب و غریب بات ہے یار کہ آپ غزوہ ہند میں کہ اس میں جذبے سے سرشار ہیں. آپ نے اپنے لوگوں کو دعوت دے دی ہے، ان کو مسلمان بنا دیا ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے جی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہاں کر رہا ہوں، یہ ہوتا رہے گا. یہ مجھے نہیں ملا. آپ نے اگر کوئی سوال کیا ہے پیچھے تو آئی ایم سوری، وہ یہاں نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ بھیجیے. آپ نے تو مجھے واٹس ایپ بھیجا ہوگا نا؟ نہیں واٹس ایپ نہیں، میں ابھی فیس بک کی بات کر رہا ہوں. فیس بک پہ وہ میں کر لوں گا، وہ ڈونٹ وری، آئی ایڈ یو. آئی ایم سوری اباؤٹ اٹ. جی کلیریفیکیشن دینے کہ جو 4 مہینے 10 دن ہے وہ پھر کوئی وہ نہیں ہے اس پہ کہ مطلب پریگنینسی ہو یا نہ ہو. گزارش دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وہ تو بات صحیح ہے، مگر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ڈز شی میں اس وقت اس کا زیادہ سیریس جواب دوں گا کہ اگر یہ پتہ لگے کہ شی وانٹس ٹو گیٹ میرڈ. نہیں سر، تو ختم ہوگی بات. میری مومانی ہے ایک اور ایک میری بہن. بس ان سے کہیں کہ آرام سے اپنی زندگی گزاریں، آرام سے زندگی گزاریں، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اور سر اگر انہیں ڈپریشن ہو رہا تھا ایک دن اور وہ کہتی ہیں کہ میرا اتنا دل چاہ رہا تھا کہ میں نا باہر جاؤں اور میں واک کروں، تو ان کو سب نے کہا کہ اچھا تم واک کرو گی جا کر اور کیا. تو آئی فیل سو سوری فار ہر کہ ایک تو وہ اداس ہیں، دل ان کا خفا ہے یا جو بھی ہے، اور وہ مطلب پھر اس طرح کے سوال کر رہی تھی مجھ سے، تو آئی جسٹ کوڈ ناٹ آنسر. بھائی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دین ہے، تو وہ بیچاری جا ہی نہ سکیں کہیں. کچھ بھی نہیں ہے جی. سر ایک خاتون ہے ہماری انڈورز میں میری کزن کے، انہوں نے پورے 4 مہینے 10 دن گھر میں گزارے، کسی کو ملی نہیں، کسی کے افسوس پہ بھی نہیں گئیں. اتنے قریبی لوگ فوت ہو گئے، وہ گئی نہیں کہ نہیں میں عدت میں ہوں، اور وہ بڑی عمر کے 70 پلس ہیں. وہ یہ جان لیں کہ کیا کرنا ہے، یہ جان لیں کہ لوگوں کا دین وہ ہوتا ہے جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں، جو لوگ سوشلی امپوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوتا ہے. وہ امپوز بھی پھر ہو جاتا ہے نا، کیونکہ کوئی اور کار ہے اگر فیملی میں تو دوسرا سوچے گا اچھا میں نہیں کروں گی تو میرے اوپر تو انگلیاں اٹھیں گی. تو یہ کوئی پوچھنے کی زحمت. ایسی حالت میں اگر کوئی مطلب چلا جائے پکچر وکچر دیکھنے وہ تو صحیح ہے. ہاں اس کو اوائڈ کریں، اس کو اوائڈ انٹرٹینمنٹ اوائڈ کریں، اس کو اوائڈ کریں، آپ کو خود اپنے دماغ میں اس کو اوائڈ کریں. نہیں کئی لوگ مطلب کوئی کہتے ہیں کہ پریشان ہے نہیں تو ان کو گھر میں دکھا دیں. پریشان ہے تو یہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ عام حالات میں دیکھتے ہیں آپ کو ڈپریشن ہے، کوئی آپ کو سیدھی سادی کوئی چیز دیکھنی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ٹی وی شی بھی دیکھ سکتے، سسرال والوں سے بچ کے کر لیں تو اچھا ہی.
ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. یہ سو ایوری ون شوڈ فالو دیئر اون بلیف. دیکھیں یہ جو سوال ہے نا جی کہ ایوری بڈی شوڈ فالو دیئر اون بلیف، یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا، آئی وڈ ناٹ آسک کرسچن ٹو فالو ہز بلیف. میں اس سے کہوں گا یار پلیز ہماری بات سنو، میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا فار واٹ یو آر، مگر میں کہوں جو آپ اپنے بلیف کو فالو کریں، ویل اوکے دیٹ از پریکٹیکلی ہیپننگ. مگر مسلمانوں کی میجورٹی پاپولیشن میں نان مسلمس کو ان کے بلیفس ماننے اور پریکٹس کرنے کی پوری اجازت ہے. ہم ان کو دعوت دیں گے، وہ ہم کو دعوت دیں گے. ہم اگر کوئی قانون بنائیں گے تو ان کے لیڈرز کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے کہ کیا وہ بھی اسی قانون کے پابند ہونا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اور قانون بنانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو ایک کنسیشن دے دیں گے. سر تو درس وغیرہ میں جا سکتی ہے؟ 10 بجے میں تو چلی جانا چاہیے، تو بہت اچھی بات ہے، ان کا دل مطمئن ہوگا. دس از ریفرنس ٹو یور آنسر، سو نو نیڈ ٹو کنورٹ اینی ون. یہ میں نے نہیں کہا بھائی، مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو کنورٹ نہیں کرنا، میں نے یہ کہا ہے کہ کسی کو زبردستی کنورٹ نہیں کرنا، دعوت دینی ہے. ان کو موقع دینا ہے کہ وہ مجھے دعوت دیں، مجھے موقع دینا ہے کہ میں ان کو دعوت دوں. یہ دنیا اللہ نے امتحان کے اصول پہ بنائی ہے. اس دنیا کے امتحان میں جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے. جب وہ نہیں آتے تو پھر مختلف مذاہب ادیان ہیں جو اپنی اپنی دعوت دے رہے ہیں. ہم کو یہ دعویٰ ہے اپنے ایمان کی بنیاد پر کہ ہمارا پیغام اللہ کا صحیح پیغام ہے. دوسرے پیغامات کو ہم بالکل غلط نہیں کہتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغامات پہلے آئے تھے، اب یہ پیغام ہے جو انہی کی کنٹینیویشن ہے. آئیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. اگر کوئی شخص ہماری بات مان لے تو وہ خود بخود کنورٹ ہو جائے گا. کنورٹ کرنے کی کوئی شوق نہیں ہونا چاہیے، بات پہنچانے کا شوق ہونا چاہیے. شوق بھی کیا، ذمہ داری ہے کہ بھائی ان کو بات معلوم ہے یا نہیں معلوم. وہ بھی پہلے دن آپ نہیں بولیں گے، بلکہ کچھ راہ و رسم بڑھائیں گے، کچھ بات چیت کریں گے، کچھ چائے پہ بلائیں گے، کچھ کھانے پہ جائیں گے، تو اس کو آپ کریں گے. اس کے بعد آپ کسی دن کہیں گے کہ یار آج آئیے کچھ ہم دین کی بات بھی کریں. آپ نے ہمارے بچے کی صحت کے بارے میں بات کی، ہم نے آپ کے بچے کی تعلیم کے بارے میں بات کی. جب ہم ان باتوں کے بارے میں بات کریں تو اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہم دین میں کیا چیز مانتے ہیں اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی سچائی کیا ہے. تو ڈسکشن ہونی چاہیے. جی سر آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جمعے کے جو مولوی صاحب رہتے ہیں جی وہ اس میں کیا اسٹیٹ جس طرح سعودیہ میں ایک پرنٹ آؤٹ ہوا دیا جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے، وہ کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا؟ کافی سارے مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں بھی سعودی عربیہ، ملیشیا کی طرح جمعے کا خطبہ حکمران کو دینا چاہیے یا حکمران کے نمائندے کو دینا چاہیے. یہ میں کوئی اچھی سویٹ سجیشن نہیں دے رہا، یہ خدا کے دین کا تقاضا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس دنیا میں مسلمانوں کو فرقے واریت سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا. فرقے واریت کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف فرقوں کے لوگوں کو مسجدیں سنبھالنے، چلانے اور جمعہ پڑھانے اور خطبہ دینے کی اجازت ہے. ہمارے ہندوستان میں تو ایک اور کمال ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے خطبے سے پہلے ایک اور خطبہ شروع کر دیا. وہ ہمارے ہاں 2 فیصلے ہوئے. ایک فیصلہ تو یہ ہوا کہ اللہ کی عبادات اور وہ جو رسوم ہیں دینی ان میں عربی چلے گی. دوسرا فیصلہ یہ ہوا ہم نے عربی سیکھنی نہیں ہے. جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آنا. تیسرا فیصلہ یہ ہوا کہ جب مسئلہ یہ ہے تو پھر کہیں اردو کا تڑکا بھی تو ہونا چاہیے. تو وہ اس عربی کے خطبے سے پہلے ایک اردو کا خطبہ ہوتا ہے اور اس میں پھر جو کچھ ہوتا ہے الامان الحفیظ.
اس میں سیاست ہے، اس میں فرقہ واریت ہے، اس میں وہی موضوعات ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ اردو کی تقریر ختم ہونی چاہیے. سر، عربی کے خطبے ہی میں عربی کے جی وہ جاتے ہیں نا جو سننے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم تو بور ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتے کہ مولوی کیا بول رہے ہیں. نہیں تو وہ کام کریں کہ جو ہمارے ہاں آپ جائیں نا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ، اگر کوئی پاکستانی انڈین جمعہ نہیں ہے بلکہ آپ کہیے نیوٹرل جمعہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی خطبہ ہوتا ہے عربی میں اور پھر وہی انگلش میں ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے بندہ ناچیز ہمیشہ یہ کرتا ہے جب بھی جمعے کا موقع ملتا ہے. صحیح. اور آپ نے بلکہ میں تو اس پیس کا اہتمام کرنے کو ضروری سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے. کہ آپ جب بولیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم تو پھر اس کا ترجمہ کریں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ کریں. درود پڑھیں اس کا ترجمہ کریں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ لوگوں سے مخاطب ہیں. جی جب آپ لوگوں سے مخاطب ہیں تو پھر آپ کو وہ بات کہنی چاہیے جو لوگوں کو سمجھ میں آئے. یقیناً عربی کے الفاظ جو ہم بولتے ہیں وہ یا قرآن کے ہیں حدیث کے ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں، ہم وہ بولیں گے. اس کے بغیر سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اطمینان ہی نہیں ہوتا، مگر اس کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ان بہترین الفاظ کا یہ مطلب ہے. بالکل. یہ کیا مصیبت ہے کہ آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد بڑی عجیب و غریب مقصد ہوتا ہے، خدا کو مطمئن کرنا. آپ نے خدا تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچا ہے کہ وہ اس کام سے مطمئن ہوگا کہ آپ نے کچھ عربی کے الفاظ بول دیے ہیں جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اینڈ ان موسٹ کیسز بولنے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہے. سو آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کس دین کی شہادت پیش کر رہے ہیں، جس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر جا کے حملہ آور ہوں گے تو وہیں بھی یہی کچھ کریں گے، پورے انڈیا میں یہی کچھ کریں گے. سر جی 90s میں ڈاکٹر غلام اللہ صاحب کے ساتھ رومی بیوی نے بہت سال وہ تراویح پڑھی ہیں جی رمضان کی. جی سر ہم 4 رکعت شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو پڑھنا ہوتا تھا وہ بولتے تھے، پھر اس کے بعد وہ اردو میں ترجمہ کرتے تھے، پھر ہم لوگ 4 لفظوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے. یعنی وہ ساری رکعتیں جو ہوتی تھی تراویحوں کی وہ اردو میں ہم لوگ پہلے سن چکے ہوتے تھے. پھر میں نے یہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کا آپ نے بتایا، آپ نے ان کے پیچھے کیا، مگر وہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ دے. بہت بہت اچھے اسکالر تھے، بہت پاپولر تھے، بڑا خوبصورت ان کا انداز تھا. مگر اسی کے توسط سے لیٹ می آلسو سے کہ ہمارے ملک میں اس کو ایک مقبول عام حاصل ہوا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہ اپنے تراویحوں میں ترجمہ کرنے، اور اب ان کی جو ٹیم ہے وہ کر رہی ہے، وچ از اے ویری گڈ ٹرینڈ. صرف مجھے اگر اس پر کوئی پریشانی ہے تو وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ساری رات کرتے ہیں. میرا خیال ہے رات کا ایک حصہ سونے کے لیے ہے. مختصر ترجمہ ہونا چاہیے، تقریر نہیں ہونی چاہیے، ترجمہ ہونا چاہیے. بٹ ہیڈس آف ٹو دیم. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے بزرگ غلام مرتضیٰ ملک، ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ، انہوں نے یہ بہت زبردست کام کیا، اور یہ آئی ایم شیور ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. سر یہ کہاں کرتے ہیں جو ان کی ٹیم ہے یہ کہاں کرتے بھائی ماڈل ٹاؤن میں قرآن اکیڈمی میں ہوتا ہے، اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں. میں جب بھی کراچی ہوتا ہوں میں خود یہ کام کرتا ہوں. لاہور میں اب میں کبھی کبھی کرتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ آپ کو کینٹ والی کلاس میں کروائی تھی میں نے کروائی تھی. جب میرے لیے موقع ہوتا ہے میں کرتا ہوں. لوگ آنے کا 10 بندے آنے کا وعدہ کریں میں پھر شروع کرتا ہوں. سب بہت اچھا اسکرین بڑی لگی، اسکرین آ جائے اس پہ. سر ایک یہ بات ہے کہ جب جمعہ ہوتا ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کینٹ میں وہ ہم سب کو بخشوا دے. تو اس کی جو نئی جنریشن ہے نا وہ بڑی خوش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں تو بخشوا دیں گے، لیکن وہ ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بخشوائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، مگر مطلب اس کا کیا ہے؟ نہیں تو میں گزارش کروں نا، اصل میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس پر غور کیا ہے کہ انسانوں کے ہاں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں
وہ اس لیے نہیں ہوتی، خاص طور پر دین میں، کہ وہ کوئی بالکل غلط بات کر رہے ہوتے ہیں. غلط فہمی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ادھوری بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھوری اور نامکمل بات غلط بات بن جاتی ہے. یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، کس کافر کو اس کا انکار ہے؟ مطلب یہ کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہوتی ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ہے کہ جو لوگ ہم سمجھ رہے ہیں، یا وہ ہے کہ جو قرآن حدیث سے واضح ہے؟ اگر وہ ہے کہ جو قرآن حدیث سے واضح ہے تو میں بندہ ناچیز آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ قیامت کے روز وہ لوگوں کا حساب کتاب کر کے جب فیصلہ فرمائے گا تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ کہ جو پاس ہو جائیں گے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چونکہ میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں، آثار قدیمہ کا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر 40% سے اوپر پاس مارکس ہیں. جس کے 40 آئے یا زیادہ آئے وہ پاس ہو جائے گا اور اپنے اپنے نمبرز گریڈ کے حساب سے وہ انشاءاللہ جنت پائے گا. دوسرا جو گروہ ہے وہ ہے جو 33% سے کم کا ہوگا. جس کے 33 سے کم آئے، ہمارے زمانے میں ہی ہوتا تھا، وہ فیل ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا باپ گورنر ہے، پرائم منسٹر ہے، جنرل ہے، اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ایک تیسرا گروہ ہے کہ جو 33 سے لے کے 40 کے درمیان ہے. اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ گریس مارکس کے مستحق ہیں. تو یہ گریس مارکس ہیں جو اللہ تعالیٰ خدائے رحمان دے گا، اور وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا اپنے پسندیدہ بندوں کو کہہ کے کہ تم ان کے لیے فرمائش کرو. ان میں سے کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا سوائے مثال کے. یہ 33% کی مثال میری ہے، باقی ساری باتیں قرآن حدیث میں. تو اس کو پوری طرح سے بیان کریں. آج ہی ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ساری حرام خوریاں کرتے تھے اور کہتے تھے سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. یہ ذہنیت خطرناک ذہنیت ہے، اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. بہت لوگ آپ کو یہ بات، تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ شیطان نئی جنریشن ہے، وہ اس کو شیطان اپنا جو میزائل بھیجتا ہے، جو بم بھیجتا ہے، جو اسٹریفنگ کرتا ہے، وہ ان گیپس میں کرتا ہے جہاں آپ کے علم میں کوئی کمی کمزوری ہوتی ہے. وہ ادھر جا کے پڑھتا ہے اور بندے کہتے ہیں سبحان اللہ، بالکل بات ہوگی، کمال ہو گیا. ڈاکٹر اسرار ہیز سیڈ دی موسٹ کنٹروورشل تھنگس پاسبل. دیکھیں آپ کے نزدیک ہوں گی کنٹروورشل، بعض لوگوں کے نزدیک غامدی صاحب نے بہت کنٹروورشل باتیں کی ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک طارق جمیل صاحب بہت کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک ذاکر نائک صاحب بہت کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں. کنٹروورسی سے فری وہ شخص ہے کہ جو منہ بند کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے بات ہی کوئی نہیں کی ہے، باقی تو کنٹروورسی ہوگی. میری ایک اصول جان لیں، آپ کے کچھ پرسنالٹیز ہیں کہ جو آپ پسند ہیں، آپ کو بعض کم پسند ہیں. جو آپ کو پسند ہیں آپ ضرور ان کا ذکر کریں، ان کے اچھی باتوں اور دلائل کے ساتھ، لیکن ایگزیجریٹ نہ کریں. جو آپ کو پسند نہیں ہے ان کے بارے میں خاموش رہیں، لیکن اگر کہیں ان کی کوئی اچھی بات ہے تو اس کو بیان کریں. ہمارے ہاں فرقے واریت کیا ہے؟ گروہ بندی، تعصبات، میرے یہ فیورٹ ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہی فرقے واریت ہے. میں اگر کہوں کہ بھائی طارق جمیل صاحب چاہے دیوبندی ہوں، آئی لو ہم، عظیم اسکالر ہیں، ان کی بعض باتیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی. منیب الرحمان صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، خدا کی قسم انہوں نے جو بعض باتیں کی ہیں دل چاہتا ہے ان کو سینے سے لگایا جائے، بعض باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. اسی طرح سے اہل حدیثوں میں بہت سے ہیں. تو یہ کیا مشکل ہے کہ ہم لوگوں کی پازیٹیو باتوں کو ہم جب سنیں تو ہم کہیں گے بہت کنٹروورشل ہے. کنٹروورشل دنیا میں کون نہیں ہے؟ میں نے گزارش کی ہے وہی نہیں ہے کہ جو ویسے خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، فارغ آدمی تو اس کو کنٹروورشل ہونے کی ضرورت ہے. طارق جمیل صاحب ٹی وی پہ تھا تو ان کی ایک حدیث مجھے بڑی اچھی لگی کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیاری چیز کون سی لگتی؟ تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ. تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی نا اس آدمی کو، تو اس نے نا پھر مطلب بات کو چینج کر دی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بھئی اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی. تو اس آدمی نے پھر کہا نہیں جی مردوں میں سے آپ کو کون سی مطلب عزیز ہے؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا
हज़रत आयशा के वालिद साहब। अच्छा, तो मतलब ये है कि फिर उसको ये समझाया कि भी मतलब आयशा, ये नहीं कहा उन्होंने कि अब अबू बकर सिद्दीक ये, तो बाद में मुझे इतना लगा कि कितनी इज्जत वो अच्छा, ये आखिरी सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ इधर। अच्छा, ये आगे सर इधर, अच्छा, वो तो आ गया है ना। अच्छा वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी की औलाद नहीं होने की सूरत में मीरास की तकसीम क्या होगी। उसमें कई इम्कानात हैं। किसी की औलाद नहीं है और सिर्फ बेवा है और वालिदैन है, तो बेवा को 1/4 मिलेगा और उसके बाद पूरी जायदाद में वालिद 2/3 और वालदा 1/3 की हकदार होंगी। एक दूसरी सूरत यह है कि औलाद तो नहीं है मगर बहन भाई हैं, तो बहन भाई औलाद की जगह ले लेंगे। तीसरी सूरत वो तो वैसे ही है कि सिर्फ बेटियां हैं या सिर्फ बहनें हैं, बेटा नहीं है, तो फिर ये होगा कि बेवा को जो मिलना है मिल गया, वालिदैन को जो मिलना है मिल गया। उसके बाद अगर बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो 2/3 बेटियों को, और अगर बेटी 1 है तो आधा बेटी को, और बाकी जो बच गया वो फिर तकसीम होगा। या तो कोई वसीयत की गई होगी या वसीयत में किसी करीबी रिश्तेदार को नॉमिनेट किया गया होगा और वो कलाला बन जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक करीब तरीन मर्द रिश्तेदारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आखिरी सवाल का जवाब। चार बेटियां हो, किसी की बेटा जी, ना हो। मैंने जी। यही करने हाँ, अच्छा, 4 बेटियां हो, बेटा ना हो, और बीवी की डेथ हो गई, वो अपनी ज़िंदगी में ही काफ़ी चीज़ें बेटियों को दे भी चुके हों, लेकिन फिर भी जो बाकी चीज़ें उनके पास हों जिनका उन्होंने कोई ऐसा ऐलान ना किया हो कि किसकी हैं और क्या हैं, तो वो उनके जो भाइयों के बच्चे हैं उनको मिल जाएंगे। गुजारिश ये बेटियों को भी मिलेंगे। गुजारिश ये है कि फौत होने से पहले अगर इन हजरत को मालूम था कि मेरी 4 बेटियां हैं जी, और ये हकदार होंगी इक्वली 2/3 में और 1/3 फिर कहीं जाएगा, तो वो उसका बंदोबस्त करके जाएं अपनी वसीयत में। वो चारों को ही अगर दे जाएं तो फिर वो 1/3 नहीं देना होगा। गुजारिश ये है कि चारों को दे जाएं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, चारों को दे जाएं अपने वसीयत में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फिर वो उनको बेटियों को मिल जाना चाहिए। अपनी जिंदगी में वो कह दें तो फिर रिश्तेदार लिख के जाए ना, लिख के जाए कि मेरे रब ने ये हिस्सा अनअटेंडेड या उसकी कोई वजाहत नहीं की है और मुझ पे छोड़ दिया है, तो मैं अपनी वसीयत के ज़रिए से इसको अपनी बेटियों ही के लिए कर रहा हूँ। तो वो फिर ऐसे हो जाना चाहिए और ये फिर उन्हें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में करें। अच्छा, एक और सवाल आ गया जी कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अक्सर भाई अपने बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, उनके लिए क्या हुक्म है, प्लीज़ बताएं। उन भाइयों को बहनें तो ये काम ना करें, लेकिन कोई और रिश्तेदार उनको सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में जो कानून बयान हुआ है उसके बाद उनको आयत नंबर 13 और 14 भी पढ़ा दें, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो इस पर अमल नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाएगा और वहाँ से नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि तबीयत उनकी साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद नहीं वो होती तकसीम डॉक्टर साहब, नहीं होती तो फिर क्या कर सकते हैं। सर बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। सुन के जो लोग करते भाई हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो इतनी सख्त बात सुनने के बाद भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप मुझे क्या बताएं, मैं जाके उनसे लड़ूं? नहीं वो ये जी वो ये लास्ट 13 और 14 नहीं पढ़ते ना, वो सिर्फ 11 और 12 के बाद 13 और 14 पढ़े, तबीयत बिल्कुल साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा।